وہ ہستی انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ ہستی مردوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور حضور کی محبت میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہستی جن کے شب و روز حضور کی معیت میں گزرے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا شرف سب سے زیادہ نصیب ہوا، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کی سیرت کے اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں بلند رتبہ، بلند مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کے ذات کے اندر جو اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ خصائل تھے، وہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اپنی طرف کھینچتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق اور ان کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شمائل اور خصائص عطا فرمائے۔ ان کو بہت سارے فضائل اور عروجات عطا فرمائے۔ آپ کی جو کنیت ابو بکر ہے، اس میں وہ خوبصورت معنی پایا جاتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر اچھے کام اور ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے، ہر نیکی کے کام میں سب سے بڑھ کر اس کو سر انجام دینے والے تھے۔ ابو بکر عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے یا جو روٹین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کنیت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کنیت تھی ابو الحسن، حضرت امام حسن کی نسبت سے کہ وہ حسن کے والد تھے، باپ تھے۔ حضرت عمر فاروق کی کنیت تھی ابو حفص، حضرت سیدہ حفصہ جو آپ کی صاحبزادی تھی ان کی نسبت سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، حضور کے جو صاحبزادے قاسم تھے ان کی نسبت سے۔ لیکن بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے، بعض اوقات کنیت ہوتی ہے، اس کا کسی خاص واقعہ یا کسی خاص نسبت کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ آپ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا علی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا قم یا ابا تراب۔ تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، ابا تراب، ابو تراب۔ تو اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ بلی سے محبت کر رہے ہیں تو ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا، تو یہ بھی کنیت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن آپ کی کنیت جو ابو بکر ہے، بکر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والا، پہلے کرنے والا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر کو یہ آپ کے اسم مبارک کی نسبت، آپ کی کنیت زیادہ معروف ہے ابو بکر، یعنی آپ ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھ جانے والے۔ جو کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا اور آپ کی ذات ببرکات کو دیکھا جاتا کہ آپ سب سے پہلی لائن میں موجود ہیں۔ کسی بھی نیکی کے کام میں وہ ایمان لانا ہو تو سب سے پہلے ایمان لے کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و عمل اور فعل کی تصدیق کرنی ہو تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تصدیق کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا تو سب سے پہلے ابوبکر آگے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو پہل والا معاملہ ہے، سب سے پہلے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گویا کہ ان کی گٹی کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہر نیک کام کو وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے۔